غرض یہ کہ 17 دن بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ نہیں مانے گا، اب اس کی جیل کا اسٹڈی کر دو، کیونکہ اس وقت میری بہن نے عدالت میں گمشدگی کی میری رپورٹ کروا دی، وہ پٹیشن داخل کروا دی تھی، تو یہ 17 دن بعد مجھے جیل ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کے بعد خیر پھر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، بالآخر پھر حکومت کو وڈرا کرنے پڑے سارے کیس، اور مجھے رات 2 بجے ریلیز کیا گیا۔ یہ دوسری میری گرفتاری ہے۔ پھر تیسری گرفتاری میری ہوئی، اس میں کہا کہ سارے ساتھیوں کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ ریلیز ہو جائیے۔ میں نے کہا میں اس وقت تک جیل سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک جیل میں موجود ایک ایک میرا ساتھی، اس وقت 5000 کے قریب لگ بھگ ایم کیو ایم کے لوگ جیل میں تھے۔ میں نے کہا سب سے آخری قدم ہوگا الطاف حسین کا جو جیل سے باہر نکلے گا۔ مذاکرات ہوتے رہے۔ اس زمانے میں غوث علی شاہ کی حکومت تھی، غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کچھ سادے کاغذ پہ لکھ دیں لوگ۔ میں نے کیا لکھ دیں بھائی، اگر مقدمے ہیں تو آپ عدالت میں چلائیے۔ لیکن وہ ضد کرتے رہے۔ ہم نے معافی نامہ لکھ کے نہیں دیا، کسی ساتھی نے نہیں دیا۔ بالآخر حکومت کو وڈرا کرنے پڑے کیسز، اور اللہ نے پورا کر دکھایا۔ جب میرے تمام ایک ایک ساتھی جیل سے ریلیز ہو گیا تو آخری آدمی میں تھا جس نے وہ ماڑی پہ سے، یعنی جیل کے مین گیٹ سے، اس کو ماڑی کہتے ہیں، تو وہاں سے پھر میں نے اپنا قدم نکالا۔ خیر کرتے رہے پھر 87 کا یہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب میری گرفتاری تھی۔ اس زمانے میں بلدیہ کے الیکشن ہوئے تو ہم نے اس پہ حق پرست کے نام سے الیکشن لڑا۔ اس وقت میں جیل میں تھا، 87 میں، اس وقت میں جیل میں تھا۔ تو ہماری خط و کتابت ہوتی تھی مرکزی کمیٹی سے، تو ہم نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہائیڈنگ میں تھے کیونکہ چھاپے پڑ رہے تھے اس وقت بھی باقی لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے ایک حق پرست پینل کھڑا کر دیا، اس پہ لکھ دیا حق پرست، اور یہ کہ الطاف حسین کے حمایت یافتہ۔ کسی کو یقین بھی نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کراچی حیدرآباد میں لینڈ سلائڈ وکٹری 87 کی بلدیاتی الیکشن میں ہوئی۔ نہیں مجھے یہ بتائیں، یہ تو بڑا اچھا سا فاشسٹ پارٹی کا سلوگن کیسے ملا؟ میں بتا رہا ہوں، بس کر رہا ہوں، بس وہی تیزی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر 87 کا جب الیکشن ہوا تو ایجنسیوں نے مختلف لسانی جماعتیں بنائیں جن کو اسلحہ، گولہ، بارود، ٹرانسپورٹیشن اور لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو لوٹ، لائسنس ٹو پلنڈر دیا۔ انہوں نے مہاجر بستیوں میں حملے شروع کر دیے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں گلی گلی علاقے دورہ کروں، مہاجروں سے کہوں کہ کوئی دیکھو نہ پولیس تمہارا تحفظ کر رہی ہے، پولیس حملہ آوروں کے ساتھ آتی ہے، لہذا تمہیں اپنا تحفظ کرنا ہے، اور یہ تمہارے گھر میں جو ٹی وی ہے اور یہ ریڈیو ہے یہ تمہاری جان نہیں بچا سکے گا۔ نہ اس نے علی گڑھ قصبہ میں میسکر ہوا اس میں جان بچائی، نہ کبھی اور جان بچائی جتنی آبادیوں پہ مہاجر لوکیلٹیز پہ حملے ہوئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے گھر جلائے گئے، اتنے گھر لوٹے گئے۔ لہذا اپنی لائسنس بنواؤ، لائسنس بنوا کے اسلحہ خریدو۔ اس کو ٹرن کیا گیا کہ الطاف حسین نے کہا ٹی وی بیچو، ریڈیو بیچو، فریج بیچو اور اسلحہ خریدو۔ نہیں، میں نے کہا تھا لائسنس بنواؤ چاہے تمہیں کتنی رشوت کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ بغیر رشوت کی بدقسمتی سے یہ بڑی کوئی خصوصی رحمت کہیں گے، زحمت کہیں گے، عذاب الہی کہیں گے ہمارے ملک پر ہے کہ اگر آپ کا جائز کام بھی ہو
جائز اس پہ بھی آپ کو رشوت دینی ہوگی تو وہ ہوگا. عجیب و غریب مذاق ہے. میں نے پھر 88 کے الیکشن اب 88 کے عام انتخابات آ گئے, اس میں جناب ہم نے حصہ لیا. پہلی دفعہ ہم نے جناب شہروں سے لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہم نے, اور ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ محترمہ کے انکنڈیشنل سپورٹ کی, ان کے ساتھ اتحاد کیا. اور پھر یہ ہوا کہ سندھ میں ہم کریں گے تو ایک معاہدہ ہوگا, تو 59 کلازز پر مشتمل ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا, جس پہ اس وقت کی پیپلز پارٹی نے کسی ایک کلاز پر بھی عمل نہیں کیا, بلکہ الٹا پیپلز پارٹی کے کچھ دہشت گرد عناصر نے APMSO کے لڑکوں کو کڈنیپ کر کے انہیں نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے جسموں پہ گرم گرم چاقوؤں سے APMSO لکھا, مجھے گالیاں لکھی, APMSO کو گالیاں لکھی, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ایجنسیوں نے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اداروں نے ہم پر الٹا الزام لگانا شروع کر دیا کہ الطاف حسین نے اسلحہ خریدنے کی تبلیغ کی ہے. اور پھر جب لوگوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت شروع کی تو مقابلے شروع ہو گئے. ظاہر ہے تو اب ون سائیڈڈ معاملہ نہیں رہا, تو اب حملہ کرنے والے مارتے بھی تھے اور حملہ کرنے والے جو دفاع کرنے والے تھے علاقوں کے وہ دفاع بھی کرتے تھے. اس میں جو ہلاکتیں ہوتی تھیں اس کو پنجاب میں, صوبہ سرحد میں, بلوچستان میں, خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں وہ لاشیں لے جا کر ایک تنظیم بنی تھی جس کا نام تھا پختون پنجابی اتحاد, PPI, سرور صاحب جی غلام سرور احوان مرحوم کی. تو ایک دو لاشیں لے کے جاتے تھے, وہاں صحافیوں کو جمع ایجنسیاں کرتی تھیں, پھر وہ انٹرویو لیے جاتے تھے, پھر وہ رونا دھونا ہوتا تھا, اور یہ کہا کہ الطاف حسین اور APMSO پنجابی پٹھانوں کا قتل کر رہی ہے, انہیں کراچی سے نکالنا چاہتی ہے. تو یوں ہم پر فاشزم کا, فاشسٹ ہونے کا الزام لگا. یہ یہاں میں لا کے بند کر دوں کیونکہ بہتر ہے, ورنہ مبشر بھائی داستان تو اتنی طویل ہے کہ آپ سنتے رہیں اور ہم بولتے رہیں. قائد تحریک MQM الطاف حسین آپ کے سامنے. اللہ